جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ محاضرات فقہ پہ جو ہے وہ چل رہا تھا، جس ضمن میں ہم نے پچھلی کلاس کے اندر جو ہے ابتدائی جو 2 خطبے ہیں محاضرات فقہ کے، ان کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، جس کے اندر خاص طور پہ فقہ اور اصول فقہ جو ہے اس کے تعارف پر بات ہوئی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فقہ اسلامی کے امتیازی خصوصیات۔ تو فقہ اسلامی جو ہے جو کہ اسلامی علوم کے اندر جو ہے اہم مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، اس کے امتیازی خصوصیات کون سی ہیں، کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر علوم سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہیں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اسے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ فقہ اسلامی جو ہے اس کی اساس جو ہے یا بنیاد ہے وہ شریعت الہی ہے، جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ظاہر ہے فقہ اسلامی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہے اس کی بنیاد پر یہ بنائی گئی ہے۔ اور فقہ اسلامی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے متعلق ہر پہلو جو ہے اس میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ فقہ اسلامی جو ہے وہ عملی مسائل سے ڈسکس کرتی ہے اور عملی مسائل کے حل بتاتی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ اس فقہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانونی، انتظامی اور اداراتی قسم کی جو رہنمائی ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور مسلمان جو ہے اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ فقہ اسلامی کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عبادات جو ایک اہم شعبہ ہے، اس سے متعلق جو ہمیں معلومات ملتی ہیں یا ہدایات ملتی ہیں وہ بھی فقہ اسلامی سے ملتی ہیں۔ ایسے آئلی قوانین ہیں جس کے اندر نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، وصیت ہے، افراد اور خاندان سے متعلق جو معاملات ہیں وہ بھی فقہ اسلامی کا موضوع ہیں۔ ایسے خرید و فروخت ہے یا لین دین سے متعلق معاملات ہیں یا حلال و حرام سے متعلق جو رہنمائی ہے وہ بھی ہمیں فقہ اسلامی دیتی ہے۔ تو یہ فقہ کی جو ہے وہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جملہ قسم کے جو معاملات ہیں ان کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی دنیا کے اندر جو مختلف کتب پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ اگر قانون کی کتابیں ہم دیکھیں تو وہ مختلف قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتابیں وہ ہیں جن کو اسٹیچوری لاز کہا جاتا ہے۔ اسٹیچوری لاز سے مراد یہ ہے وہ قوانین ہوتے ہیں جو کسی پارلیمنٹ یا کسی قانون ساز ادارے نے بنائے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر جمہوری نظام حکومت دیکھا جائے تو اس میں جو ہے جو ہمارا قانون ساز ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے اندر آرڈیننس بھی ہوتا ہے جو زیادہ تر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن میں پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، تو ایسے قوانین کو اسٹیچوری لاز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے قانون کے ضمن میں وہ کتابیں ہوتی ہیں جو دراصل شروحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں انڈین پینل کوڈ ہے اور اس کی شروحات جو ہیں، اس نوعیت کی جو کتابیں ہیں جو قانون کی شرح کرتی ہیں اور اس کی وضاحت کرتی ہیں، تو ایسی کتاب کو کتب شروحات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسری قسم کی وہ کتابیں ہیں جس میں سابقہ کسی قانونی ورثے یا روایت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ماضی کے اندر کوئی قانون تھا، اس کا کسی نے جو ہے وہ مطالعہ کیا، اس کی اسٹڈی کی، تو اس نوعیت کے جو ہے وہ کتابیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی جو ہے وہ کتابیں اس وقت قانون کی دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جب ہم فقہ اسلامی کو دیکھتے ہیں اور فقہ کو جب ان ساری قسم کی کتب کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہ کی جو کتب ہیں وہ نہ تو کسی پارلیمنٹ نے اسے پاس کیا ہے،
اور نہ ہی وہ کسی حاکم کی طرف سے ایک آرڈیننس کے طور پر جو ہے وہ متعارف ہوئی، نہ ہی اسے کسی سرکاری ادارے نے اور نہ کسی سرکاری سرپرستی کے اندر جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں جو فقہ اسلامی ہے اس کے اندر ہمیں آزادی اور حریت کی صفت نظر آتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو فقہاء ہیں، فقہاء کرام نے آزادانہ طور پہ جو ہے اپنے اجتہادات کی روشنی میں جو ہے فقہ کو یعنی اسلامی احکام کو جو ہے وہ مدون کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی اس کی خصوصیات کی طرف کہ فقہ اسلامی کے اندر جو ہے وہ کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے آزادی اور مساوات۔ تو اس ضمن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو انسان ہے وہ آزاد ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کو اکرام سے بھی نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے جو ہے وہ عزت سے نوازا ہے بنی آدم کو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی قانون جو ہے اگر دیکھیں تو وہ سب کے لیے برابر ہے اسلام کی روشنی میں، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا قانون کی عملداری میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں اسلامی قانون یا فقہ کے نزدیک۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے جی فقہ اسلامی کا جو نظام ہے وہ ایک خودکار نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قانون اور نظام کے جو اساسی قواعد ہیں یا اصول ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے جو ہے واجب العمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں احکام آ جاتے ہیں، یا عبادات میں جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے لیے اس میں عمل ہے اور یکساں طور پہ اس میں ہے۔ ہاں اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی، لیکن یہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ سب کے لیے واجب التعمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فقہی احکام ہو گئے، یعنی عبادات سے متعلق فقہی احکام ہے یا معاملات سے متعلق فقہی احکام ہیں، تو یہ جو ہیں سب کے لیے واجب العمل ہے، اور ان کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس کے جو تفصیلی یا جزئی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کسی حکمران کی طرف سے یا کسی پارلیمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ جزوی مسائل جو ہیں وہ اجتہادات کے ذریعے سے یا علماء کرام یا مفتیان کے فتاوی کی روشنی میں جو ہے ان کا حل نکالا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی جو ہے وہ ہدایت میں ہوتا ہے، اور یہی کام جو ہے وہ ہمارے فقہاء کرام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، جس میں مشہور فقہاء جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امت نے جو ہے ظاہر ہے ان لوگوں پر جو ہے ان کے تقوی اور ان کے علم کی وجہ سے جو ہے وہ اعتماد کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک خصوصیت یہ آتی ہے فقہ اسلامی کی، وہ ہے قانون کی حکمرانی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دنیا کے دیگر قوانین کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ جو جمہوری نظام حکومت رکھنے والے ممالک ہیں، آپ امریکہ کی مثال دیکھ لیں یا دیگر جمہوری ممالک دیکھ لیں، تو انہوں نے اصل میں دعویٰ تو کیا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا دیگر ممالک کے ساتھ جو طرز عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ ظالمانہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو طاقتور ریاستیں ہیں وہ اپنے سے کمزور ریاستوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتی رہی ہیں، اور جبکہ فقہ اسلامی کو اگر ہم اس کے مقابلے میں دیکھیں یا اسلامی قانون کو دیکھیں تو وہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ مساویانہ جو سلوک ہے اس کا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو فقہ کی یا فقہی اصول جو ہیں ان کی عملداری بھی مساویانہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ خصوصیت فقہ اسلامی کی یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، یعنی شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ بڑی جامع ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں سب پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جو فقہ ہے اس نے ہر قسم کی جو مسائل ہیں، معاملات ہیں یا حالات ہیں ان کا لحاظ رکھا، اور انسانی ضروریات اور انسانی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی عملی مسائل کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم شریعت اسلامی کو دیکھیں یا فقہ اسلامی کو دیکھیں تو اس کے اندر نہ تو تورات جیسے سخت قسم کے قوانین ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ انجیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی شریعت یا ان کی تعلیمات تھی اس کے نرم
اور سہل والے قوانین ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو فقہ اسلامی ہے وہ ایک متوازن اور جامع قسم کا جو ہے وہ نظام رکھتی ہے، اور اس کے احکام جو ہیں وہ بڑے توازن والے ہیں، جو قابل عمل ہیں ہر قسم کے انسانوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے جی اخلاق اور قانون، یعنی قرآن مجید نے جو کہ بنیاد ہے دراصل فقہ اسلامی کی، اس نے جو احکام دیے ان احکام کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی صورت میں جو اخلاقی اس کا پہلو بنتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو روزے کی فرضیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ لعلکم تتقون جو ہے تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے، پرہیزگار بن جاؤ، تو یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے روزے کی فرضیت کے پیچھے۔ ایسے دیگر جو احکام ہیں قرآن مجید کے اندر، کہیں پہ لعلکم تشکرون آتا ہے، یہ بھی اس کا اخلاقی پہلو ہے، اور لعلکم تعقلون ہے، تو یہ مختلف جو ہے وہ اخلاقی اس کے جو پہلو ہیں وہ بھی ان کی طرف نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم دیگر جو قومیں ہیں، مغرب ہے، ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کا اگر نظام قانون دیکھیں تو انہوں نے اپنے نظام قانون کے اندر سے جو اخلاقیات ہے اس کو نکال دیا، اور ساتھ میں جو ہے روحانیات کو بھی جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور قانون کی حیثیت سے ہے، یعنی دین اور دنیا کی جو تقسیم ہے وہاں پہ نظر آتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے، یہ اسلامی جو فقہ ہے یا اسلامی شریعت ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ بڑا متوازن قسم کا جو ہے وہ نظام دیتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ روحانیت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور قانون بھی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کا کیمرہ آن ہے جی، غلطی سے آن ہو گیا ہے، جیسے بھی وہ کائنڈلی آف کر لے۔ یوزر نیم پی کے انی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا نام ہے ان کا، اب آف رکھیں جی اپنا کیمرہ۔ اس کے بعد یہ ہے جی اگلا پہلو ہے جی فقہ اسلامی میں حرکیت، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ فقہ کے اندر جو ہے وہ وسعت آتی ہے۔ اس کا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو نت نئے مسائل آتے ہیں تو ان کو اجتہاد کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے، اور یہ حل جو ہے مجتہدین اپنے اجتہاد کے ذریعے سے جو ہے وہ امت کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پہلو ہے اعتدال اور توازن۔ اعتدال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کے اندر ہم آہنگی رکھنا، یعنی بعض جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، بعض روحانی تقاضے ہوتے ہیں، بعض اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، تو روحانی، اخلاقی، جسمانی، ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہدایات مرتب کرنا اور احکام مرتب کرنا جو ہے یہ فقہ اسلامی کی جو ہے وہ ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ایک پہلو اس کا مرونت ہے۔ مرونت سے مراد جو ہے وہ آسانی ہے، نرمی ہے، سہولت ہے، یعنی فقہ کے احکام ایسے ہیں کہ جو باسہولت جو ہے جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور آسانی سے جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے اس میں ایکسیپشنز بھی دی ہیں، جن لوگوں کے لیے اس میں مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نماز ہے تو اس کے اندر قصر ہے، اگر ایک بندہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک رخصت اور سہولت یہ دی ہے کہ وہ جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ ہمیں اس میں ثبوت ملتے ہیں، اور یہ خصوصیت ہے فقہ اسلامی کی، اور اس میں نرمی ہے اور یسر ہے، آسانی ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ جو ہے وہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تم سے تنگی، مشقت نہیں چاہتا۔ ساتھ میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ثبات ہے، یعنی فقہ کے جو احکام ہیں، یہ شریعت اسلامی کے جو احکام ہیں، ان کے اندر دوام بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ایک خطبہ ہے اس کی جو بنیادی اور مین چیزیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔